اندازہ لگائیے دنیا میں ایک ایسی ہستی موجود ہو جسے نہ وقت شکست دے سکے، نہ بھوک نہ پیاس کا خوف ہو، نہ سفر کی تھکان اسے تھکا سکے، اور نہ ہی وہ عام انسانوں کی طرح زندگی اور موت کے پابند ہو۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کسی سنسان جنگل میں کھو جائیں یا کسی طوفانی سمندر میں ڈوبنے لگیں اور اچانک ایک بزرگ، نیک اور نورانی چہرے والا شخص آپ کی مدد کو آ جائے، آپ کو بچا لے اور پھر بغیر کسی نشانی کے غائب ہو جائے، کیا آپ مانیں گے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ وہ ہستی ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص علم عطا فرمایا اور جن کی ذات آج تک ایک راز بنی ہوئی ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں، حضرت خضر کون تھے؟ کیا وہ نبی تھے یا ولی؟ کیا وہ آج بھی زندہ ہیں؟ اور اگر ہیں تو کہاں ہیں؟ ان سوالات کے جواب ہمیشہ سے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتے رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ آتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے فرمایا کہ زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہ دلائی کہ ایک بندہ ایسا بھی ہے جسے خاص علم عطا کیا گیا ہے۔ یہی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ان کے پاس وہ علم تھا جو ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، بلکہ حقیقت اور انجام کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ سفر پر نکلے تو 3 ایسے واقعات پیش آئے جو بظاہر ظلم لگ رہے تھے مگر حقیقت میں رحمت تھے۔ کشتی میں سوراخ کرنا، ایک بچے کو قتل کرنا اور ایک دیوار کو سیدھا کرنا، یہ سب واقعات ہمارے لیے پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت وہی بہتر جانتا ہے جو ہم نہیں جان پاتے۔ علماء کے درمیان سب سے زیادہ بحث یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے کیونکہ قرآن نے انہیں عبداً من عبداً یعنی ہمارا خاص بندہ کہا ہے، اور اللہ نے انہیں براہ راست وحی کے ذریعے علم عطا کیا، جبکہ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ وہ ولی اللہ تھے اور ان کے پاس علم لدنی تھا جو براہ راست اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ حیران انگیز سوال یہ ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں؟ اسلامی روایات میں کئی مقامات پر اس کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اب تک زندہ ہیں۔ محدثین اور اولیاء کے واقعات یہ بات بار بار سننے کو ملتی ہے کہ کسی مشکل گھڑی میں کسی اجنبی مقام پر ایک بزرگ انسان اچانک ظاہر ہوئے، لوگوں کی مدد کی اور پھر غائب ہو گئے۔ کئی اولیاء کرام نے بھی اس بات کی شہادت دی کہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کی۔ صوفیہ اور عرفا کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام صورت مندو اور اللہ کے خاص بندوں کی مدد کے لیے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں تو ان کی زندگی کیسی ہے؟ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی حیات پلایا جس کے بعد انہیں موت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ قیامت کے قریب اللہ کا حکم ہو۔ اسی وجہ سے وہ سمندروں میں، جنگلوں اور بیابانوں میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ ان کی کوئی خاص جگہ نہیں، لیکن ان کا وجود اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام آج بھی لوگوں سے ملتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کئی بزرگوں نے بتایا کہ جب وہ شدید مصیبت میں تھے تو ایک اجنبی بزرگ ان کے پاس آئے، انہیں حل بتایا اور پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ان بزرگوں نے قسم کھا کر کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ کچھ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا خاص تعلق روحانیت سے ہے۔ وہ ان لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں جو اخلاص اور سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر کوئی دل سے اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکلے تو عین ممکن ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس کی رہنمائی کے لیے بھیجے جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تصوف میں حضرت خضر علیہ السلام کو
مرشد غیبی بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق یہ بات یقینی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا وجود حقیقت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ان کا علم ہمارے لیے یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ کبھی نقصان لگتا ہے وہ دراصل ہماری حفاظت ہوتی ہے، اور کبھی جو فائدہ لگتا ہے وہ دراصل آزمائش بن جاتا ہے۔ اگر آج ہم غور کریں تو حضرت خضر علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر شک نہیں کیا جائے۔ جو چیز ہماری نظر میں ظلم لگ رہی ہے اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک مومن کے لیے سب سے ضروری چیز صبر اور یقین ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا راز قیامت تک شاید راز ہی رہے، لیکن ان کی شخصیت ہمیں ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے صرف ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ اگر ہم سچے دل سے اللہ پر یقین کریں تو ہمیں کبھی مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجتا ہے۔